اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں خوشبو کو پسند فرماتے تھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک سے بھی نہایت نفیس خوشبو پھوٹتی تھی، اور جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مشام جاں معطر رہتا، جس میں عطر کی خوشبو ہی اتنی نفیس تھی کہ کسی دوسری خوشبو کی ضرورت ہی نہ تھی۔ دنیا کی ساری خوشبوئیں جس میں عطر کی خوشبوئیں دل نواز کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھیں۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ اور خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے صبح میلاد کے حوالے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک انتہائی دل نشیں قول بیان کیا ہے۔ فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو 14ویں رات کے چاند کی طرح پایا، جس سے تر و تازہ کستوری کے حلے پھوٹ رہے تھے۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رضاعت کے لیے اپنے گھر کی طرف لے کر چلیں تو راستے خوشبوؤں سے معطر ہو گئے۔ وادی بنو سعد کا کوچہ کوچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اقدس کی نفیس خوشبو سے مہک اٹھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لائی تو قبیلہ بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہ تھا کہ جس سے ہم نے کستوری کی خوشبو محسوس نہ کی ہو۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے بارے میں ایک روایت حضرت ابو طالب کے حوالے سے بھی ملتی ہے۔ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر نہایت ہی نرم و نازک اور اس طرح خوشبودار تھا جیسے وہ کستوری میں ڈبویا ہوا ہو۔ خوشبوؤں کا قافلہ عمر بھر قدم بقدم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگ کے لحاظ سے سب لوگوں سے زیادہ حسین تھے اور خوشبو کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوشبودار۔ اس بات کی وضاحت اس طرح ضروری ہے کہ یہ خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی تھی، نہ کہ وہ خوشبو جو آپ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کسی خوشبو کی محتاج نہ تھی، بلکہ خود خوشبو جسم اطہر سے نسبت پا کر معتبر ٹھہری۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کا استعمال نہ بھی فرماتے تب بھی جسم اطہر کی خوشبو سے مشام جاں معطر رہتے۔ اس بارے میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مہک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی صفات میں سے تھی، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبو استعمال نہ بھی فرمائی ہوتی۔ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بغیر خوشبو کے استعمال کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے ایسی خوشبو آتی جس کا مقابلہ کوئی خوشبو نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر ہاتھ رکھا، اس کے بعد مدت گزر گئی، کھانا بھی کھاتی ہوں، وضو بھی کرتی ہوں، یعنی سارے کام کاج کرتی ہوں، لیکن میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو نہیں گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جدھر سے گزرتے وہ راستے بھی مہک اٹھتے، وہ راہیں قدم بوسی کا اعزاز حاصل کرتی اور خوشبوئیں جس میں عطر کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی۔ مدینہ کی گلیاں آج بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوؤں سے معطر ہیں۔ شہر دل نواز کے بام و در سے لپٹی ہوئی خوشبوئیں آج بھی کہہ رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی راستوں سے گزرا کرتے تھے، انہی فضاؤں میں سانس لیا کرتے تھے، اسی آسمان کے نیچے خلق خدا میں دین و دنیا کی دولت تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے جس کسی راستے سے گزر جاتے تو لوگ اس راہ میں ایسی پیاری مہک پاتے کہ پکار اٹھتے کہ ادھر سے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا گزر ہوا ہے۔ اس بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے بھی گزر جاتے تو بعد میں آنے والا شخص خوشبو سے محسوس کر لیتا کہ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ اظہار عشق کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں، خوشبوئے وفا کے پیرائے بھی جدا جدا ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چادر مانگ لیتے ہیں کہ میں اس سے اپنا کفن بناؤں گا، اور کوئی حصول برکت کے لیے جس میں عطر کے پسینے کو شیشی میں جمع کر لیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیلولہ فرماتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس پسینہ اور منہ مبارک جمع کر لیتے تھے اور انہیں ایک شیشی میں ڈال کر خوشبو میں ملا لیا کرتے تھے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے وصیت کی کہ ان کے وصال کے بعد وہ خوشبو ان کے کفن کو لگائی جائے۔ ان کی اس آرزو کو بعد از وصال پورا کیا گیا۔ حضرت حمید سے روایت ہے کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وصال کر گئے تو ان کی میت کے لیے اس خوشبو کو استعمال کیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو تھی۔ سبحان اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔